شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس کہا جاتا ہے۔ تارانوس ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا پہ موجود تھا۔ تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان پہ موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ بیماری لگتی تھی۔ البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس جنوں کی نسل کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی، جس کی وجہ سرکشی تھی۔ یہاں پہلی بار موت کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے موت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں چلپانسک نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہ ہی شاہ جنات قرار پائے۔ اس کے بعد ہاموس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ ہاموس کے دور میں ہی چلیپا اور تبلیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے اور ان کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب اس کے شیر کے جیسے سر کی وجہ سے دیا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگ گئی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور تبلیس ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے قوم کے جنات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کر آتے تھے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی۔ اسی دوران جب عزرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ ابلیس شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پہ عابد، پھر دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر بلال، چوتھے آسمان پر والی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر اقبازان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتویں آسمان پہ ابلیس بقا نور میں رہا۔ ہفت افلاک کے سب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا۔ یہاں تک پہنچ کر ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں استاد سرعدر عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ کم و بیش 30,000 سال مقربین فرشتوں کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس و واز کی میعاد کم و بیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش 80,000 سال ہے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ داروغان جن رضوان کی معاونت کرو اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہرہ ور کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور جنت میں بھی اپنے علم سے داروغہ جنت رضوان کو سیراب کیا، اور یوں جنت رضوان کی کنجیاں ابلیس کے پاس رہیں۔ روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرض خزانچی انجام دیتا رہا۔ یہی وہ مقام اعلیٰ ترین جن رضوان ہی تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے۔ اس وقت ابلیس کے پاس 7 اقلیم، افلاک، جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا اور اس نے چپے چپے پہ سجدے کیے تھے، مگر یہاں پہ ابلیس عاجزی سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بابت بات بھی کی، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا اور یوں نظام چلتا رہا، مگر اس سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے خبر نہ تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا، جیسے قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ابلیس آدم علیہ السلام کو جزو مرحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتا دیکھتا رہا اور چپ رہا، مگر جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تو اس نے واویلا کیا اور عبادات اور اطاعت کا واسطہ دیا۔ پھر طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا شیطان مردود۔ لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادات اور ریاضت کا رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقتی معلوم تک مہلت فراہم کی، جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو
सिरात मुस्तकीम से भटका कर अपना पैरोकार बनाने का दावा किया, जिस पर रब करीम ने फरमाया कि जो मातकी और परहेजगार होंगे तो उनको गुमराह नहीं कर पाएगा। इब्लीस के इस लानती काम में इसके 5 साथी हैं। पहला सब्र है। इसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है, जिसमें लोग हाय वावेला करते हैं, गिरेबान फाड़ती हैं, मुंह पे तमाचे मारते हैं और जालत के नारे लगाते हैं। दूसरा साथी और है। ये लोगों को बदी का मुर्तकिब करता है और बदी को लोगों पे अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। तीसरा मसूत है। ये कज़ब, झूठ और दरोग पे मामूर है, जिसे लोग कान लगाकर सुने। ये इंसानों की शक्ल अपना कर उनसे मिलता है और उन्हें फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। चौथा साथी दीसिम है। ये आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और आदमी को घर वालों पे गज़बनाक करता है। पांचवा ज़कनेवर है। ये बाजारों का मुख्तार है। बाजारों में आकर ये बददियानती के झंडे गाड़ता है, बाजारों में बुराइयों और फहाशी पे वरगलाता है। इब्लीस का आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार का जज्बा हसद था कि जिसने इसे मजबूर किया कि मेरी जगह आदम को क्यों मिली। ये इसका जज्बा तकब्बुर और गुरूर था कि मैं आला हूँ, और उस एक सद्दे के इनकार की बात नहीं थी, बात इताअत से सरकशी की थी, शिर्क की थी। इब्लीस ने दिल में खुद को रब मान लिया था। इसी शिर्क अजीम की बदौलत इब्लीस ता क़ियामत रुस्वा व लानती ठहरा और औलादे आदम को भटकाने के लिए आज़ाद करार पाया। हासिल नतीजा ये ठहरा कि अल्लाह पाक को इंसान की इबादत, आजिज़ी, इल्म व दानिश से कुछ गरज ना है। अल्लाह पाक सिर्फ देखता है कि दिल में इताअत व फरमाबरदारी कितनी है। इसी बुनियाद पे तक़वा और परहेज़गारी के दर्जे करार पाते हैं।